بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن، ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے، حضور دعا کیجئے اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے، نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، ان کا بلیف، ان کا یقین کیسا تھا۔ اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی۔ آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، مبارک داڑھی سے گویا موتی گر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے۔ اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی، ادھر ہی دعا کرو نا۔ صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے۔ اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا۔ فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا۔ مگر گاؤں سے، کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے، مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے۔ ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کیا خوبصورت شعر لکھا۔ آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، یا رسول اللہ وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا۔ یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار